محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے دباؤ میں آ کر لڑکے نے ایک غریب یتیم لڑکی کو پیسے دے کر ایک دن کے لیے اپنی جھوٹی بیوی بنا کر گھر پیش کیا۔ ماں نے جیسے ہی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی اور باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ لڑکا سمجھا ڈرامہ پکڑا گیا، مگر ماں نے روتے ہوئے انکشاف کیا کہ یہ لڑکی جسے تم کرائے پر لائے ہو یہ کوئی غیر نہیں بلکہ تمہاری اپنی۔ میں گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک میرے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ پہلے پہل میں نے اس دستک کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی بابا جان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جانتا تھا اگر دروازہ نہیں کھولا وہ دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے مرے مرے قدموں سے جا کر دروازہ کھولا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں بے اختیار 2 قدم پیچھے لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دھاڑ کر بولے، کیا تم نے تماشا لگایا ہوا ہے؟ نہ ملازمین کے سامنے میری عزت چھوڑی، نہ ہی کسی بزنس پارٹنر کے سامنے۔ تم کیا چاہ رہے ہو میں تمہارا قتل کر دوں؟ تم نے ہر ایک کے سامنے مجھے رسوا کیا، کسی ایک شخص کے سامنے بھی عزت نہیں چھوڑی۔ میری کل رات تم کہاں تھے؟ سچ سچ بتانا، ورنہ آج میں تمہارا وہ حشر کروں گا جس کے بارے میں تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ کیا کل رات کے بارے میں بابا جان کو علم ہو چکا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میرے ہاتھ پاؤں بری طرح لرز گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اماں کمرے میں داخل ہوئی تھی اور وہ بابا جان کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جوان اولاد پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر کوئی بات ہے ہم مل بیٹھ کر اس بات کو حل کر سکتے ہیں، آپ اس طرح تماشا کیوں لگا رہے ہیں؟ جبکہ بابا چلا کر بولے، تم خاموش رہو، تمہاری ان بے بنیاد شے نے ہی اس کو بگاڑا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کل تمہارا لڑکا کہاں پر تھا؟ بابا جان مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، اچھا میں معافی مانگتا ہوں، آپ امی جان کو نہیں بتائیں، آئندہ کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جبکہ وہ ایک بار پھر مجھے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے بولے، خاموش رہو، تم جتنا تمہارا پردہ رکھنا تھا میں رکھ چکا ہوں، اب بس میری انتہا ہو چکی ہے۔ آج میٹنگ کے درمیان مجھے تمہاری ویڈیو موصول ہوئی اور کتنی باتیں مجھے سننے کو ملی، تمہیں احساس نام کی شاہی نہیں ہے۔ بابا جان کی بات سن کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ امی کبھی مجھے دیکھتی کبھی بابا جان کو۔ بابا بے اختیار بولے، تمہارا بیٹا نائٹ کلب جانے لگا ہے، پرائی لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کرنے لگا ہے۔ تمہیں بہت فخر تھا کہ میرا بیٹا سب سے اعلیٰ ہے۔ دیکھ لو تمہارا بیٹا کس طرح ہم لوگوں کی بدنامی کر رہا ہے۔ میں اس کو اپنا بیٹا کہنے سے انکار کر دوں گا، نہ اسے جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی دوں گا اور نہ ہی کاروبار میں اسے شامل کروں گا۔ اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ ہر شخص مجھ پر تھو تھو کر رہا ہے۔ میرے تمام بزنس پارٹنر مجھے یہی بول رہے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی۔ اگر آج یہ کاروبار نہیں سنبھالے گا، شادی نہیں کرے گا، اپنی زندگی سے سیریس نہیں ہوگا، تو ساری زندگی سوائے عیاشی کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ دنیا میں نہ عزت ملے گی اور آخرت میں نہ جنت ملے گی۔ سمجھا دو اسے، ورنہ یہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلے گئے تھے، جبکہ میں شرم کے مارے زمین میں گھلنے والا ہو گیا تھا۔ ابھی میں اپنا سر اٹھاتا جب امی جان نے بھی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تمہاری وجہ سے یہ سب تماشا ہو رہا ہے، دیکھ لو یہ تمہارے ہی کیے دھرے کا نتیجہ ہے۔ آج تمہاری وجہ سے تمہارے باپ نے مجھے کتنی باتیں سنائی ہیں،
اس دن کے لیے میں نے تمہیں کتنا بڑا کیا تھا، تمہاری پرورش کی تھی، تمہیں ہمیشہ تمہارے باپ کی ڈانٹ مار سے بچایا، تمہیں چھپ چھپ کر بڑی بڑی اماؤنٹ دی، اس لیے تم عورتوں پر خرچ کرو۔ اگر تمہارا شادی کرنے کا اتنا ہی دل ہے، رات رنگین کرنے کا اتنا ہی من ہے، تو ایک لڑکی اپنے لیے کیوں منتخب نہیں کر لیتے؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے کہ اپنے لیے کوئی پسند کر لو، میں کرواؤں گی تمہاری شادی۔ کسی بھی امیر زادی پر ہاتھ رکھو گے، کسی بھی غریب لڑکی پر ہاتھ رکھو گے، تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی، لیکن تم حلال کی بجائے حرام کو ترجیح دے رہے ہو۔ دیکھ لو آج تمہارے باپ کو کتنا سننے کو یہ ملا۔ معاشرہ صرف عزت دار لوگوں کو پسند کرتا ہے، تم جیسے آوارہ لوگوں کو نہیں۔ مجھ سے بات مت کرنا، تم نے مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تمہارے بابا جان کا بزنس پارٹنر میری بہن کا شوہر ہے۔ اب وہ اپنے خاندان میں بتائے گا، اس طرح تمہارے پورے ننھیال ددیال میں سب کو علم ہو جائے گا کہ میرا بیٹا، جس کی میں مثالیں دیا کرتی تھی، وہ اتنا گھٹیا کام کر رہا ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، نائٹ کلب، عورتوں کے ساتھ رات رنگین کرنا، یہ سب ہم پر زیب نہیں دیتا۔ لیکن تمہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، پڑے رہو۔ اب تم یہاں اکیلے، شکل نہیں دکھانا مجھے اپنی۔ یہ کہہ کر امی بھی پاؤں پٹک کر کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا اور وہیں قریبی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ غلطی میرے لیے اتنا بڑا کوہرام برپا کر دے گی۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن اب مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے امی بابا کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ میرے باپ کو اگر ایک دفعہ غصہ آ جاتا تھا اور وہ اگر کسی فیصلے پر خود کو تیار کر لیتے تھے، پھر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ میرے خاندان میں پہلے ہی کافی لوگ ایسے تھے جو ہماری جائیدادوں پر آنکھ گاڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے باپ کا محض مجھ سے ایک دفعہ دل کھٹا ہونا تھا اور سب اپنے اپنے کٹورے لے کر میرے باپ کے سامنے پہنچنے کا ارادہ رکھتے۔ میں اس طرح سے جانتا تھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہوگی۔ چند لمحوں بعد میں خاموشی سے واش روم چلا گیا تھا، شاور لے کر خود کو فریش کیا تھا۔ رات شراب پینے کی وجہ سے میرا سر ابھی تک بھاری تھا۔ فریش ہونے کے بعد میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور چپ چاپ گاڑی لے کر سیدھا سلمان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ یہ میرے چاچا کا بیٹا تھا جو ہر وقت میری طاق میں ہی رہتا تھا۔ صرف ایک غلطی میری ملے اور مجھے یہ میرے باپ کے سامنے گندا کرے۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا یہ ویڈیو اسی نے بابا جان تک پہنچائی ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اس کے آفس پہنچ گیا تھا۔ ریسیپشن پر میں نے محض سلیمان کا دوست خود کو ظاہر کیا تھا، اور اگر میں انہیں بتا دیتا کہ میں زاویار آیا ہے، وہ کبھی بھی مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آتا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ مجھے سامنے سے آتا ہوا دیکھ آیا تھا، نظر آتا بھی تھا۔ میں فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہ قدم لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گئے، چہرے کے زاویے کئی حد تک تبدیل ہوئے۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کتنا ظالم انسان ہے، خود جاب اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے کس طرح مجھے میرے ہی باپ کی نظروں میں گندا کر رہا ہے۔ وہ میرے قریب آ گیا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں نے اس کا گریبان تھام چکا تھا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، آخر تمہیں حاصل کیا ہوا؟ مجھے میرے باپ کی نظروں میں گرا کر، میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے جو ہر وقت میرے پیچھے لگا رہتا ہے؟ اگر تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے باپ کی جائیداد پر کیوں آنکھ لگا کر بیٹھا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چھوڑو میرا گریبان، ورنہ ابھی کے ابھی باہر سے گارڈ بلوا کر تمہیں ذلیل و رسوا کر کے یہاں سے نکالوں گا، اور پھر بڑے بابا کو کال کر کے تمہاری ہر کارستانی بتاؤں گا کہ تم میرے آفس میں آ کر کس طرح سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا تھا
اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اپنی اوقات میں رہو، خبردار، جو تم نے میرے معاملے میں مداخلت کرنے کی جرت کی، میں تمہارا حشر برا کر دوں گا۔ پھر تم میرے باپ کو بتاؤ یا اپنے باپ کو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو، اگر میرا باپ مجھ سے بدظن ہوا اور ہم دونوں کے درمیان اختلاف ہے، خدا کی قسم میں تمہیں زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے میرا باپ بہت عزیز ہے۔ یہ کہہ کر میں ٹھہرا نہیں تھا، اتنی دھمکی اس کے لیے کافی تھی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ظالم انسان یہ باتیں بھی بابا جان کو بتائے گا۔ میں اب سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ میرا ارادہ اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر اپنے مسئلے کا حل نکالنا تھا۔ امی بابا جان کو منانا مشکل کام نہیں تھا، 2 منٹ میں میں ان کو راضی کر سکتا تھا، لیکن اب مجھے اس بات کا اندازہ بخوبی ہو چکا تھا کہ میرے امی بابا میری شادی ہر قیمت پر کروائیں گے۔ میں اپنے سب سے جگری دوست کے پاس چلا آیا تھا۔ ہماری ملاقات ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی، وہ آفس میں ہی تھا، لیکن میری پہلی بیل پر آ گیا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ چند لمحے بعد وہ جھنجھلا کر بولا، اگر کوئی بات نہیں کرنی تو مجھے بلایا کیوں ہے؟ یار میں جاب کرتا ہوں، تیرے باپ کی طرح امیر زادہ نہیں ہوں، اس طرح بار بار چھٹی نہیں کر سکتا۔ زاویار ہوا کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں غصے سے بولا، اگر اتنی ہی پرابلم ہے اور تمہیں اپنی جاب کی اتنی پرواہ ہے تو چلے جاؤ، میں کسی اور سے اپنا مسئلہ شیئر کر لوں گا۔ ایک ہی دوست ہے میرا، اس کے بھی اتنے نخرے ہیں۔ میری بات سن کر وہ منہ بنا کر بولا، اچھا بابا معاف کر دوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ نہیں کر رہا تم سے اس جاب کا تذکرہ۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر دھیرے دھیرے تمام صورتحال اس کو آگاہ کیا تھا، جبکہ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے ایسی غلط جگہوں پر نہیں جایا کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ اب دیکھ لو نتیجہ، آ گئی نا مصیبت، اب کیا کرو گے؟ کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر میرے پاس حل ہوتا تو کیا میں تیرے سامنے بیٹھ کر بکواس کر رہا ہوتا؟ پتہ نہیں سب مجھ پر ہی کیوں غصہ نکالنا چاہتے ہیں۔ میں نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے جو ہر شخص میرے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ نرمی سے بولا، سب سے پہلے غصہ نہیں کرو، جب تک تم غصہ کرنا بند نہیں کرو گے میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ ہم دونوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لینا ہے، مسئلہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں تک پہنچ جائے گا، یعنی آگے جا کر مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اب دل و دماغ سے کام لو، یعنی سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگو اور شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ جس لڑکی کا وہ لوگ بولے اس سے شادی کر لو، یہی ایک بہترین حل ہے۔ اپنی شادی شدہ زندگی شروع کرو، کاروبار میں حصہ ڈالو اور اپنا آپ سنبھالو۔ کب تک اس طرح کی عیاشی کی زندگی گزارتے رہو گے؟ پیسہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کو ویسٹ نہیں کرو، آگے جا کر تمہارے لیے ہی مصیبت کھڑی ہوگی۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن یار شادی کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ابھی شادی کر کے میں خود کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تم تو اچھی طرح جانتے ہو شادی کرنے کے بعد انسان ایک لڑکی کے ساتھ بندھ جاتا ہے، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہ رہا۔ میری بات سن کر وہ بولا، فی الحال اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کر ان کو اپنی مٹھی میں کر لو، کیونکہ ابھی جو سلیمان کے ساتھ تم کر کے آئے ہو وہ بالکل بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور تمہارے باپ سے چغلی لازمی کرے گا۔ اپنے دوست کی بات سن کر مجھے اب مزید ٹینشن ہونے لگ گئی تھی، اور وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ سلیمان کسی بھی حال میں مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اسے بابا کا رائٹ ہینڈ بننا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس کی سازش پہچان پاتا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہ گئے تھے، اور پھر میں ہمت کر کے
اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا، اس آس امید کے ساتھ کہ وہاں جا کر اب میں کسی بھی طرح کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ امی بابا اپنے کمرے میں ہی تھے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور دروازے پر دستک دی تھی۔ پہلی دستک پر ہی مجھے اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ وہ دونوں یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی ملازم ہوگا، لیکن مجھے اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ دونوں کے ہی چہرے بگڑے ہوئے تھے۔ لیکن میں بنا ہچکچاہٹ کے بابا کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دور کرتے ہوئے بولے، نہیں کرنی مجھے تم سے بات۔ تمہارے نزدیک باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تم صرف اور صرف اپنے باپ کا استعمال کرنا جانتے ہو، اس کا پیسہ پانی کی طرح بہانا جانتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی کام نہیں ہے تمہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سر نفی میں ہی لا کر بولا، ایسی بات نہیں ہے بابا جان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بس میں بہت گیا تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اب یہ بات بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، میری یہ حرکتیں میری زندگی اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ میں اب آئندہ کے بعد ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، آپ کہیں گے تو آپ کے پاؤں پکڑ لوں گا۔ بابا جان پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، تمہارے اندر سوائے عیاشی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے سلیمان کے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟ تم اس کے آفس چلے گئے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ تمہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، کم از کم وہ تمہاری خیر خبر تو رکھتا ہے، جس کے ذریعے مجھے تمہارا علم ہوتا رہتا ہے، ورنہ تم کیا کیا کر جاؤ گے کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، آپ کو یہی سمجھ نہیں آتا کون ہمارا اپنا ہے اور کون ہمارا دشمن؟ سلیمان آپ کی جائیداد پر نظر رکھ رہا ہے، آپ کا رائٹ ہینڈ بننے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، آپ کو اور مجھے آپس میں لڑوا رہا ہے تاکہ میری جگہ وہ حاصل کر سکے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بابا جان بولے، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں یا پانی کو مم نہیں بولتا، مجھے سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، لیکن تمہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی تمہاری جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے اپنی جگہ مضبوطی سے سنبھال لو۔ کوئی ایسی سوچ بھی نہ رکھو کہ تم ہر شخص کو خود موقع دے رہے ہو اور پھر خود کھڑے ہو کر میرے سامنے کمپلین کر رہے ہو۔ کیا بولوں تمہیں؟ اب میں سوائے تمہارے اندر نفرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، شرمندگی دور دور تک نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے اور نرمی سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں ایسا کوئی بھی کام کاج نہیں کروں گا جس سے آپ کی بدنامی ہو، آپ کی عزت پر حرف ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو بابا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر میں سر جھکا گیا تھا۔ چند لمحے بعد امی کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن بدلے میں مجھے کچھ چاہیے اور امید کرتی ہوں کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا سلیمان، میں خود کو تمہارے باپ کا رائٹ ہینڈ بناؤں گی۔ تمہیں تو اچھی طرح علم ہے کہ جائیداد کی 50% وارث میں ہوں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، میں وعدہ کرتا ہوں جو آپ بولیں گی میں وہی کروں گا، لیکن خدا کے لیے آپ دونوں اس بات کو سمجھیں، سلیمان صرف میری جڑیں کاٹ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میری بات سن کر امی بولی، پھر طے رہا، میں تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھتی ہوں اور تمہاری شادی کرواتی ہوں، تمہارے بچے ہوں گے، خاندان پلے گا بڑھے گا، گھر میں خوشیاں آئیں گی، تم پر ذمہ داری ہوگی، پھر تم کاروبار میں اور زندگی میں تھوڑا بہت دھیان دو گے۔ ان کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا، جذبات کا مجھے خطرہ تھا، وہی چیز میرے سر پر لاد دی گئی تھی۔ امی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بابا جان بولے،
ہاں تمہاری ماں بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، میں بھی اسی حق میں ہوں، تمہاری اب شادی ہو جانا چاہیے۔ آج کل کے نوجوان شادی کے بعد ہی اپنی جگہ پر مضبوط ہوتے ہیں۔ میں اپنی جائیداد کسی اور کو نہیں دینا چاہتا، خدا تعالیٰ نے مجھے اولاد نوازی ہے تو میں اپنی جائیداد کسی کو کیوں دوں؟ سمجھ آ رہی ہے تمہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اتنی آسانی سے شادی کے لیے کیسے ہاں بول سکتا تھا؟ اب حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحے تک میں خاموش رہا تھا اور پھر امی بابا کو دیکھتے ہوئے، میں آپ دونوں کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میں شادی نہیں کر سکتا۔ شادی 2 دن کا کھیل نہیں، شادی عمر بھر کا فیصلہ ہے۔ اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی شامل ہوگی تو میں اس کے لیے مخلص رہنا چاہتا ہوں۔ کہیں نہ کہیں میرے حلق میں ایک ہڈی اٹکی ہوئی ہے اور میں ابھی شادی نہیں کر پاؤں گا۔ اگر میں بہک گیا اور میں نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا، میری بیوی ساری زندگی روتی رہے گی، اور اگر میری اولاد ہو گئی اور پھر میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر میں اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سن کر میرے بابا بولے، تو پھر یہی بہتر ہے سلیمان کو تمہاری جگہ پر لے آؤں، وہ مجھ میں بہت دلچسپی رکھتا ہے، مگر میرے کاروبار کو بھی سمجھ رہا ہے، اس میں بھلائی ہے، کیونکہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے کاروبار کو برباد نہیں کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، آپ لوگ اتنی جلد بازی میں فیصلہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک طریقے سے سمجھا رہا ہوں، بے شک ابھی زبان سے کہہ دوں ہاں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ابھی میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی میں ایک لڑکی کے ساتھ نہیں بندھنا چاہتا۔ میری بات سن کر میری ماں غصے سے بولی، تو بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں ہمارے سامنے بیٹھ کر زنا کی باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بات تمہیں بھی سمجھنی ہوگی، زنا سوائے انسان کو جہنم پہنچانے کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تمہارے فیصلے کے آگے ہم لوگ مجبور نہیں ہیں، تمہیں ہمارے فیصلے کے آگے مجبور ہونا ہوگا۔ تم ہمارے ماں باپ نہیں ہو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تم نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ امی بابا کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اگر میں نے شادی کے لیے انکار کیا، جائیداد کا پیسہ، کاروبار کا پیسہ، ماں باپ کا پیار، گھر سب چلا جائے گا، عیاشی ختم ہو جائے گی، اور اگر میں نے شادی کے لیے ہاں کہی، میری آزادی ختم ہو جائے گی، میرے پاس سوائے ایک عورت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مجھے ایک کاروبار بھی دیکھنا ہے اور گھر بیٹھے پراپرٹی کو۔ کافی دیر تک میں خاموش رہا تھا، پھر اچانک میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی جواب دیا تھا، شادی کے لیے ہاں کہہ دو، اگر عورت آئے گی تو وہ ایک گھر میں رہے گی، تم پیچھے سے کسی اور سے بھی اپنی زندگی سنوار سکتے ہو۔ کاشف نے بالکل ٹھیک بولا تھا کہ مجھے اب کاروبار کو ہی سنبھالنا چاہیے۔ اگر شادی شدہ زندگی نہیں چلانا چاہتا تو پھر کاروبار کیسے چلانا ہوگا؟ میں نے ہمت کی تھی اور امی بابا کو دیکھتے ہوئے بولا، میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، لڑکی میری مرضی کی ہوگی، صرف میں اپنی مرضی سے کسی کو اپنے لیے منتخب کروں گا اور پھر شادی کروں گا۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا جسے دوسری لڑکیوں سے کوئی پرابلم نہ ہو، مسئلے نہ ہوں، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آگے جا کر میرے لیے زندگی کتنا بڑا عذاب کھڑا کرنے والی ہے۔ میری بات سنتے ہی امی بابا نے بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، اور ان کو کھڑا ہوا دیکھ میں بھی فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ بابا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم سچ کہہ رہے ہو، تم واقعی ہی شادی کے لیے راضی ہو؟ دیکھو زاویار، اگر تم صرف ہمارا دل بہلانے کے لیے یہ کر رہے ہو، بات کہہ رہے ہو، تو ابھی کے ابھی ہمیں بتا دو، ہم بلا وجہ تم سے امیدیں باندھ لیں گے اور ہمیشہ کی طرح تم میری امید توڑ دو گے۔ لیکن اگر تمہارا ارادہ واقعی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں
تم جس چیز پر ہاتھ رکھو گے تمہارا باپ تمہارے قدموں میں ڈھیر کرے گا۔ جس لڑکی کو تم اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو بناؤ، مجھے صرف اور صرف میرے گھر میں چھوٹے معصوم بچوں کی کلکاریاں چاہئیں۔ میرے گھر روشن ہو، بہو آئے، ہمارے گھر میں رونق لگے، تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار ان کے گلے سے لگ گیا تھا اور ان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، میں وعدہ کر رہا ہوں بابا جان، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا۔ امی بھی ہمارے قریب آ گئی تھی، جبکہ میرا دل و دماغ اب بالکل کام نہیں کر رہا تھا کہ میں اتنا بڑا فیصلہ لے رہا ہوں، کیا واقعی میں اس فیصلے پر پورا اتر پاؤں گا یا نہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے میں بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں ایک لڑکی کو شامل کر لوں گا؟ کیا اس چیز کے لیے میں اہل ہوں؟ میں نے بے اختیار سر نفی میں ہلا دیا تھا اور آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا، اللہ تعالیٰ، جانتا ہوں میں اتنا برباد انسان ہوں کہ آپ کے سامنے بات کرنے کی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں بہت الجھا ہوا ہوں۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ شادی کرنا، اپنی زندگی میں ایک لڑکی کو شامل کرنا ہے، اور میں ابھی بھی اس پوزیشن پر ہوں کہ ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کی زندگی برباد کروں۔ مجھے معلوم ہے لڑکی میری زندگی میں شامل ہو جائے گی، ہم دونوں خوش رہیں گے، لیکن میری عادت خراب ہے، میں کسی اور کی طرف سے بھی منہ مار سکتا ہوں، اور یہ بات مجھے معلوم ہے، بس اسی چیز کو لے کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے مکافات عمل دنیا میں ہوتا ہے، مرد جو کرتا ہے وہی اس کی اولاد کے سامنے آتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ میں دونوں کی زندگیوں کو بالکل بھی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں ابھی تک خود کو تیار نہیں کر پا رہا۔ ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ ابھی تک آپ کا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں ہے؟ میرا دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اللہ مجھے کوئی مشورہ دے دے، میں ابھی کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بول کر میں بالکل خاموش ہو گیا، کمرہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، جب اچانک میرا موبائل فون بجا تھا۔ میں نے موبائل فون کی طرف دیکھا، ایک سامنے انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پہلے میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن مسلسل آتی کالز کو مد نظر انداز نہیں کر پایا تھا اور فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں ہیلو کہتا جب دوسری طرف سے ایک لڑکی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اگر لاہور سے ہیں تو خدارہ میری مدد کریں، میں اس وقت بہت پریشانی میں ہوں، اگر آپ میری مدد کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ میں اندرون لاہور میں موجود ہوں اور اس وقت ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں۔ میں فوراً سے بولا، محترمہ آپ ہیں کون؟ کون بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے لگا تھا کوئی پرینک کال ہے، لیکن لڑکی کی آواز صاف بتا رہی تھی کہ وہ واقعی مشکل میں ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے، مجھے کچھ لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، بابا کے پیسے میں نہیں دے پائی تھی، اس لیے مجھے یہاں پر ان لوگوں نے روک لیا ہے۔ میرے پاس کسی کا نمبر نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کا نمبر یاد ہے، میرا موبائل فون بھی ٹوٹ چکا ہے، بمشکل یہ نمبر ملایا ہے، آپ پہنچ کر میری مدد کر سکتے ہیں۔ مجھے صرف ان لوگوں سے بھی بچا لیں یا آپ کسی بھی طرح پولیس کو انفارم کر دیں، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں بولا فوراً سے، زاویہ نام ہے۔ اچھا ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا اور بالکل مدد کرنے کا نہیں تھا ارادہ، لیکن اس نے پولیس کا بولا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر پولیس کو فون کیا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا، جبکہ وہ بولے مجھے آپ وہ ریکارڈنگز بھیج دیں جو آپ نے اس لڑکی سے بات کی ہے۔ میں نے فوراً وہ ریکارڈنگز بھیجی تھیں اور بنا کچھ بھی کہے اندرون شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ اب مجھے کسی بھی بات کا ڈر نہیں تھا، اگر مجھے وہاں ٹریپ کر کے بلایا جا رہا تھا تو بھی پولیس میرے ساتھ تھی
کچھ ہی دیر کے بعد میں اندرونی شہر پہنچ گیا۔ پولیس کی وین بھی آ چکی تھی۔ میں نے سائرن بجانے کا بند رکھنے کا اشارہ کیا۔ اگر اس لڑکی کی لوکیشن پولیس والوں نے ٹریس کی تھی جس کے ذریعے ہم اس تک کچھ دیر میں پہنچنے گئے تھے، وہ ایک گھر کی طرح لوکیشن تھی۔ خاموشی سے ہم سب اندر داخل ہوئے۔ وہ لڑکی بالکل درست کہہ رہی تھی، واقعی اسے بڑے زور زبردستی رکھا ہوا تھا اور چار پانچ مرد صحن میں بیٹھے تاش کھیل رہے تھے اور اندر سے ایک لڑکی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کچھ بھی کہے بغیر لیڈی پولیس افسر کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ ایک لڑکی کونے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ پولیس کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی تھی، لیکن پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ فوراً ہی ان لڑکوں سے چابی لے کر اس لڑکی کی زنجیر کو کھولا گیا۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ وہ بے اختیار میرے پیچھے چھپ گئی، جبکہ میں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ فوراً ہی ان 4 مردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگر اس لڑکی کے باپ نے پیسے نہیں دیے تھے تو پھر بھی وہ لوگ ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ کچھ قانونی کارروائی ہوئی اور پھر اس لڑکی کو رہا کر دیا گیا۔ وہ میرے ساتھ میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے اس کے گھر ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چند لمحے کے بعد میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ تمہارے باپ کا کتنا قرضہ ہے یہ تم اتار نہیں پا رہی؟ اور ان لوگوں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا تھا۔ میری بات سن کر وہ پرنم لہجے میں بولی، پورے 5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور یہ ہمارے پاس 5,000 روپے بھی نہیں ہیں۔ میں نے بڑی مشکلوں سے آپ کا نمبر لیا تھا اور میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ آپ کی گاڑی دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے آپ بہت رئیس ہیں کہ آپ کی کوئی نوکری لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ میری نوکری لگا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ میں واقعی میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، تعلیم کہاں تک ہے تمہاری اور کوئی جاب ایکسپیرینس ہے تمہارے پاس؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور سر جھکا کر بولی، نہ میرے پاس جاب ایکسپیرینس ہے اور نہ ہی میرے پاس تعلیم ہے۔ بابا جان مزدور ہیں، امی سلائی کرتی ہیں اور میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیتی ہوں۔ صرف 5 جماعت تک پڑھایا، لیکن پڑھانے کے لیے میں اچھی تھی، اس لیے بچے کی پڑھنے آ جاتے ہیں چھوٹی کلاسوں کے، لیکن اگر کوئی نوکری مل جائے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل و دماغ ایک دم بیدار ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم میرے لیے ایک کام کرو گی؟ بدلے میں تمہیں پورے 5 لاکھ روپے دے دوں گا اور تمہارے باپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ بولو اگر منظور ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، اگر آپ مجھے جان دینے کے لیے بھی بولیں گے تو میں جان دے دوں گی۔ لوگوں کے میں قرضے سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ آج یہ لوگ میری عزت کو بھی برباد کر سکتے تھے، مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے۔ پلیز میری مدد کر دیں، پتہ نہیں شاید قدرت نے ہمیں اسی طرح کے لیے ملایا ہے۔ آپ میرے لیے کوئی فرشتہ ثابت ہو جائیں۔ اس کی بات سن کر میں نے گاڑی کو ایک طرف روک دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور مجھے کیوں ملی۔ دراصل میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ میرے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں ابھی شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں۔ شادی 2 دن کا کھیل نہیں ہے اور شادی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ 2 خاندان جڑتے ہیں، 2 زندگیاں، نئی زندگیاں دنیا میں آتی ہیں۔ میں کچھ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اپنی زندگی کا علم ہے، ابھی میں شادی کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ شادی کر کے میں اس لڑکی کی زندگی کو برباد کر دوں گا۔ میں صرف اور صرف ایک ڈرامہ رچانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کے سامنے ایک ایسی لڑکی کو پیش کروں گا جو پہلے سے ہی مجھ سے نکاح کر چکی ہوگی اور وہ نکاح جھوٹا ہوگا۔ بس پھر کچھ دن کا ڈرامہ ہوگا، پھر سب کچھ پہلے کے جیسا ہو جائے گا۔ میں نے اپنے باپ کے سامنے یہ ظاہر کروں گا کہ لڑکیاں بے وفا ہوتی ہیں، یعنی تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی
اور تم کسی شخص کے ساتھ بھاگ گئی ہو، میں یہ ڈرامہ کروں گا، اس سے میں اپنی مرضی کے مطابق کبھی بھی کہیں بھی شادی کر سکتا ہوں، میرے ماں باپ مجھ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، بدلے میں تمہیں پورے 5 لاکھ روپے ملیں گے، بلکہ میں پورے تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، بولو منظور ہے؟ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، چہرہ لمحے بھر کے لیے تاریک ہوا تھا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً سے اتنی بڑی رقم کے لیے راضی ہو جاتا۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم سم تھا جب اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، لیکن نکاح جھوٹا ہی ہوگا، میں 10 لاکھ کے لیے کچھ بھی کروں گی، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، آپ بتاؤ کب ڈرامہ کرنا ہے؟ اس کی بات سن کر میں بے اختیار سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ اس سے اس کا نمبر لیا تھا، اپنا کانٹیکٹ اور ایڈریس دیا تھا، اور ایڈوانس کے طور پر 50,000 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ میں نے یہ ڈرامہ کل ہی کرنے کے لیے خود کو اور اس لڑکی کو تیار کر لیا تھا، ساتھ میں کاشف کو ملانا چاہتا تھا تاکہ کسی بھی قسم کا مزید ڈرامہ نہ ہو۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرا یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں نا، جس چیز کے لیے آپ آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ اس لڑکی کو میں نے اس کے گھر ڈراپ کر دیا تھا، 2 دن کے بعد میں نے فی الحال خاموشی سے گزار دیے تھے۔ تیسرے دن میں نے نکاح کے جھوٹے کاغذات تیار کروائے اور اس لڑکی سے رابطہ کیا، وہ تیار تھی، اسے 10 لاکھ روپے ہر قیمت پر چاہیے تھے۔ میں جھوٹے نکاح کے کاغذات بنوا کر اپنے گھر آ گیا۔ پورچ میں داخل ہوتے ہی میں نے اس لڑکی کو سیدھی زبان میں سمجھا دیا کہ مجھے کسی بھی قسم کا ڈرامہ نہیں چاہیے، وہاں جا کر بس خاموش رہنا ہے، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ جب کہ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، اس کی زبان خاموشی بھی مجھے اندر ہی اندر گھائل کر رہی تھی کہ لڑکی اتنی چپ کیوں ہے، کچھ تو بولے، لیکن وہ چپ ہی تھی۔ میں اسے لیے اندر داخل ہوا، میں نے دلہن کی طرح گھونگھٹ لیا تھا، اس نے، جبکہ میں اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، امی بابا بھی گھر پر ہی تھے۔ میں سیدھا اسے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ، اور وہ بھی گھونگھٹ میں۔ دیکھ امی بابا دونوں ہی حیران و پریشان ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی امی بولی، کیا بات ہے، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے گہری سانس لی تھی، اس کا ہاتھ تھاما تھا اور آگے بڑھ کر بولا، میں نے شادی کر لی ہے، آپ دونوں یہی چاہتے تھے، اس لیے میں نے سادگی سے اسے دلہن بنا لیا ہے، باقی کی رسمیں ہم گھر سے ہی کریں گے، یہ قریب ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میری بات سن کر امی بولی، لیکن بیٹا اس طرح نہیں ہوتا، تم اتنی جلد بازی کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تمہیں یہ لڑکی پسند تھی تو تم مجھے بتاتے، تمہارے بابا جان اور میں نے کیا بولا تھا، تم کسی بھی لڑکی پر ہاتھ رکھو کہ ہم تمہاری شادی اس سے کروا دیں گے، پھر یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ میرے دل و دماغ میں اب کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے ہمت کی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، امی بابا آپ چاہتے تھے میں شادی کر لوں، میں نے شادی کر لی ہے، اب بات کو یہاں ختم کر دیں، میری بیوی سے ملاقات کریں اور ہم دونوں کو قبول کر لیں۔ امی مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی بابا ان کو سمجھانے تے ہوئے بولے، وہ ٹھیک بول رہا ہے، اگر اس نے شادی کر لی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بس چاہتا تھا میرا بیٹا شادی کر لے، اپنی زندگی کو شروع کرے۔ بابا کی بات سن کر امی جان تھوڑا سا مطمئن ہو گئی تھی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بولی، تمہارے بابا ٹھیک ہی بول رہے ہیں، مجھے بلا وجہ باتیں نہیں بنانی چاہیے، اب اگر تم دونوں فیصلہ لے چکے ہو تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری بیوی کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تھا، لیکن اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ امی اس کے پاس سے کسی اچھوت کی مانند دور ہوئی تھی، یہی عالم بابا جان کا بھی تھا، اور اسے پہلے ہی
بابا ماما کے لیے اپنے پیس پہ ہاتھ رکھا اور در سے تڑپنے لگے۔ میری جان نکل گئی، آخر انہیں ہوا کیا ہے؟ امی روتے ہوئے بولی، تم نے اس لڑکی سے نکاح کیسے کیا؟ تم پاگل ہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ میرا سچ سامنے آ گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جو بات انہوں نے کہی اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بولے، یہ لڑکی تمہاری بہن ہے، اپنے باپ کو پہلے ہسپتال لے کر چلو۔ یہ کیا کر دیا تم نے زاویار؟ امی کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے اونچائی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ فی الحال میں نے امی کو کوئی جواب نہ دیا، بابا جان کو لے کر سیدھا ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ بروقت پہنچنے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی، لیکن ہارٹ اٹیک نے انہیں مزید نڈھال کر دیا تھا۔ رات تک تمام مراحل طے ہو چکے تھے، اب امی اور میں کوریڈور میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں دھیرے دھیرے تمام تر تفصیل سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ بولی، خدا کا شکر ہے تم نے اس لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ وہ لڑکی تمہاری سگی بہن ہے۔ تمہارے بابا اپنی جوانی میں بہک چکے تھے، جو حرکت تم کر رہے ہو یہی حرکت وہ کر رہے تھے، اور ان کا بھی ایک لڑکی کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تھا، اور پھر تمہاری بہن دنیا میں چلی آئی تھی۔ تمہارے دادا نے تمہارے باپ کی حرکتیں دیکھ کر ان کی شادی کروائی تھی، اور اسی وقت تم بھی پیدا ہوئے تھے۔ تمہارے بابا اس لڑکی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور بہت خیال کرتے، لیکن اس کی ماں اور اس کا باپ کچھ لینا دینا نہیں چاہتا۔ وہ لوگ بہت خوددار قسم کے ہیں۔ تمہاری بہن تمہارے بابا سب کو جانتی ہے۔ ہم سمجھے تم نے واقعی نکاح کر لیا ہے، اس لیے ہم اتنے پریشان ہو گئے، اور تمہارے بابا کی یہ حالت ہوگی۔ زاویار، یہ سب کیا ہے؟ امی کی بات سن کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں نے دل ہی دل میں ان سے معافی مانگی تھی اور وعدہ کر لیا تھا کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا کہ میں اس لڑکی سے سوال کروں گا، آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ 2 دن کے بعد میں نے اس لڑکی سے ملاقات کی تھی، اور جب میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے سوال کیے تب اس نے نرمی سے صرف ایک ہی جواب دیا تھا، میں آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ آپ بھائی ہو میرے، لیکن آپ کے بابا نے منع کر دیا تھا کہ آپ کو کچھ پتہ نہ چلے، لیکن میں جواب چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی چلوں کہ میں آپ کی بہن ہوں، آپ پر حق رکھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کی بات سن کر میں سختی سے بولا، اگر تم سب جانتی تھی تو پھر جب میں نکاح کر رہا تھا تم نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ یہ غلط ہے۔ اگر میرا دماغ کام نہیں کرتا اور میں سچ میں تم سے نکاح کر لیتا، پھر کیا ہوتا؟ اتنی بڑی بدنامی ہوتی، کتنا بڑا گناہ ہوتا۔ میری بات سن کر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، جبکہ میں نے اس کی ماں سے، اس کے باپ سے بات چیت کی تھی کہ یہ میری بہن ہے، بابا جان کی جائیداد کی آدھی حقدار ہے۔ سلیمان کو میں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا کیونکہ وہ میرے باپ کی جائیداد کا حقدار بھی نہیں تھا، لیکن ہاں، سونیا میرے باپ کی جائیداد کی حقدار بھی تھی۔ امی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بابا جان بھی شرمندہ تھے، اور وہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے تھے، لیکن اس عورت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دے پاتے تھے۔ میرے کہنے پر وہ لوگ راضی ہوئے تھے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو اس کا حصہ دیا تھا، اور اب اپنے ماں باپ کی رضامندی سے شادی کی تھی، اور میں اپنی ہر اس غلطی پر شرمندہ ہوں۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جو بات کے لیے میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ مجھے اپنی تمام تر غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اگر ہم لوگ شادی سے پہلے یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سزا کے طور پر ہمیں یہ سب دنیا میں ضرور دکھاتا ہے، اور آج مجھے اس بات کا احساس اللہ تعالیٰ نے کروا دیا ہے کہ اگر آگے جا کر مستقبل میں ایسا حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تو میں کیا کروں گا؟ میں کس منہ سے اپنی اولاد کو حقیقت بتاؤں گا کہ تمہارا باپ کیسا تھا؟ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ بابا جان مجھے شادی کے لیے کیوں کہتے تھے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں، خدا را زنا سے بچیں اور نکاح کی طرف اپنے آپ کو لائیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے، زندگی بہت انمول ہے، اس کو ضائع نہیں کریں۔
اور دنیا گول ہے۔ میری بہن کے پاس میرا نمبر پہلے سے موجود تھا۔ اس دن پریشانی کی وجہ سے اس نے مجھے کال کر کے بلا لیا تھا تاکہ مجھ سے ملاقات بھی ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو جان پہچان بھی لیں۔ میں ان کے گھر کے تمام مسائل حل ہو چکے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کا قرضہ اتار دیا ہے اور اب اس کی بھی شادی ہو رہی ہے، جس میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے کہ میں آگے آگے رہوں گا۔ یہ دنیا ایک وقت بعد ختم ہو جائے گی اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور زندگی کو آسان بنائیں۔ جتنا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ یار دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔